جی شریر کی جمع سرور شریر کی واسرۃ جمع ہے جی سرور شریر واسرۃ جمع ہے جی جی اور اس کے معنی تخت کے ہوتے ہیں اور اس کا غالب استعمال شاہی تخت کے لیے ہوتا ہے شاہی تخت متقابلین کے معنی کیا ہے آمنے سامنے ہاں مقابلہ تقابلہ کے معنی ہوئے دو آدمیوں کا آمنے سامنے ہونا دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف ہے ہاں تو تختوں اللہ پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جی وہ تختوں پر یعنی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی اس کے لیے جو لفظ لائے ہیں ایک طرح سے وہ تخت جو ہے ہم لوگوں کی چوکی جو ہوتی ہے اس کی طرح سے نہیں ہوگا بلکہ وہ شاہی تخت ہوں گے شاہی تخت ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے دیکھیے متقابلین کا لفظ لائے نا آمنے سامنے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے آمنے سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ جو ہے ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے عزت ہے محبت ہے ایک دوسرے کا اکرام ہے اس کے بالمقابل ان لوگوں کی تصویر دیکھی ابھی ہم نے اوپر جو جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو آپس میں لڑ رہے ہوں گے لیکن جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ بڑی محبت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو باتیں ہو رہی ہوں گی بڑی خوشگوار فضا ہوگی محبت کی الفت کی یہ مقابل تقابل دیکھتے چلیے ہاں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یطاف علیہم بکأس من معین ہاں ان پر چکر لگائے جائیں گے ہاں ان پر بھرا گردش ہوا کرایا جائے گا بھرے ہوئے چشمے کا جام کاس کہتے ہیں جی جام کو جام کاس کے معنی وہ جس میں کٹورا برتن کٹورا سراہی جس میں کہ پیئیں جب تک کہ اس کے اندر شراب ہوتی ہے اس وقت تک وہ کاس رہتا ہے شراب نہ ہو تو پھر اس کو کاس نہیں بولتے بس مطلق برتن بولتے ہیں اردو میں ہم جام گردش کر رہے ہیں جب بولتے ہیں مطلب ہوتا ہے اس کے اندر شراب بھی ہوتی ہے پینے کی چیز تو ان پر گردش میں ہوں گے پھرایا جائے گا گردش میں ہوں گے ان کے سامنے کیا چیز شراب معین معین کے معنی معنی یا معنوں کے ایک معنی ہوتے ہیں بہتا ہوا چشمہ بہنا معین بہنے والا تو اس کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا جو بہتی ہوئی شراب سے بہتی ہوئی نہر سے یا بہتی ہوئی نہر کے جام ان کے سامنے گردش میں ہوں گے گویا وہاں پہ دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی شہد کی نہر بہ رہی ہوگی اور مختلف چیزوں کی ہوگی تو اس میں وہ کاس یا وہ جام اس سے بھرا جائے گا اور یہ میم عین نون کے اعتبار سے معین فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہوا اور اس کا ایک ترجمہ اور بھی کیا گیا ہے اور اس اعتبار سے مادہ بدل گیا ہے عین یہ نون اس کا مادہ مانا گیا اور اس کے اعتبار سے معین گویا آن یعینوں سے معین اس سے مفعول کا صیغہ ہو گیا اور گویا یعنی وہ اس وقت مفہوم یہ ہوگا کہ بہت صاف شفاف جو ہے چشمہ پانی کا وہ جام جو ہے یا پانی نہیں صاف شفاف جام ان کے سامنے گردش میں ہوگا اس معین کا ترجمہ جہاں جہاں بھی آیا ہے لوگوں نے اس کا ترجمہ یعنی دونوں کیا ہے کسی نے یہ کیا ہے کسی نے وہ کیا ہے
شراب کے چشموں سے. مولانا بہت اچھی تشریح کرتے ہیں وہ شراب اس قسم کی نہ ہوگی جو دنیا میں پھلوں اور غلوں کو سڑا کر کشید کی جاتی ہے، بلکہ وہ قدرتی طور پر چشموں سے نکلے گی اور نہروں کی شکل میں بہے گی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. تو بہتے ہوئے چشمے کا شراب یا کا جام گردش میں ہوگا ان کے سامنے. آگے اسی کا اس کی مزید صفت ہے بیضا. وہ جام کیسا ہوگا؟ وہ جام کیسا ہوگا؟ سفید پینے والے کے لیے لذت. سفید کا مطلب ہوا کہ سفیدی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. میں جو مطلب ایک آدمی کرتا پہنے ہوا وہ سفیدی کچھ اور ہے، الگ الگ اس کی ہوتی ہیں. عورتوں کے لیے صفت بیضا آئے تو بہت خوبصورت عورت. اب یہاں پر بیضا آ رہا ہے اس جام کے لیے سفید ہوگی. سفید ہوگی کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی چمکتی ہوئی ہوگی، یہ ہو سکتا ہے. چمکتی ہوئی شراب مولانا مودودی ترجمہ کیا ہے، چمکتی ہوئی شراب. چمکتی ہوئی شراب ہوگی یعنی اس میں رونق ہوگی ایک طرح سے. اور لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مولانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کہہ رہی تھی پیور ہوگی آئی تھنک. ہاں پیور ہوگی. پیور سے بڑھ کر جو ہے ہوگی. یہاں تو پیور آپ کو شہد ملتا ہے نا؟ جی پیور شہد ملتا ہے، لیکن یہ شہد کیا ہے؟ یہ شہد مکھی کیا کی قے ہے جی یہی نہ ہے. اور کیسے کیسے وہ ہوتا ہے، لیکن وہاں جو یہ ہوگا تو وہ شہد کی نہر ہوگی. کسی مکھی کے قے ہونے کا کوئی پھپتی نہیں کر سکے گا. ابھی جو میں نے مولانا کا وہ کیا وہ پیور سے آگے ہم یہاں تو تصور نہیں کر سکتے. پیور بجائے کوئی اور لفظ ہو تو زیادہ مناسب ہے. جی ہاں چلیے. لذت للشاربین تو بیضا بالکل صاف شفاف سفید ایک دم سے. لذت للشاربین لذت مصدر ہے نا صفت کے معنی میں. لذت مصدر ہے صفت کے معنی میں. لذت ہی لذت پینے والوں کے لیے. جب مصدر سے صفت کا کام لیتے ہیں نا تو اس کے اندر مبالغہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. مصدر سے جب صفت کا معنی لیتے ہیں تو اس سے اس کے اندر مبالغہ کا ترجمہ ہو جاتا ہے، یعنی بہت لذیذ. جیسے کسی کو حسین کہنے کے بجائے کہیں حسن ہے، وہ سرتاپا حسن، تو لذیذ کہنے لذت کا جو اصلاً مصدر ہے. لذت ہی لذت پینے والوں کے لیے. ہاں لذت للشاربین اس میں صفت ہے کاس کی ہے نا. یہ سب کاس کی صفت ہے. وہ شراب کیسی ہوگی یہ سب اس کی صفت ہے. آگے اور بھی صفات آ رہی ہیں. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. لا فیہا غول. غول کسے کہتے ہیں؟ نہ اس میں غول شراب کا کسی کو کش کر دینا. درد سر، صدا، مدہوشی، سکر، یہ سب معنی آتے. شراب کے نتیجے میں جو سر درد ہوتا ہے، جو نشہ آتا ہے، مدہوشی طاری ہوتی ہے، اس کے لیے غول کا لفظ آتا ہے. ہاں اور مانا جو بول رہے وہ سب بھی آتا ہے. لا فیہا غول اس شراب میں سر درد نہیں ہوگا، یعنی اس میں درد سر نہیں ہوگا. اور ولاہم لا فیہا غول قول ولاہم عنہا ینزفون ہے. ہاں ولاہم عنہا ینزفون. ینزفون یہ نوزیفہ مجرد میں مجہول استعمال ہوتا ہے. عقل کا چلا جانا یا مدہوش ہو جانا. ذہب عقلہ
او سکیرا یا سوکیرا، بے عقل یا بدمست ہونا ہے نا. یہ مجہول جو آتا ہے وہ مجرد سے آتا ہے، نوزفر رجلو. یہ افعالہ کا مجہول مت بنائیے گا، افعالہ کا مجہول بھی ینزفون ہو جائے گا، لیکن افعالہ سے جو استعمال ہوتا ہے وہ لازم استعمال ہوتا ہے. یہاں نوزفہ سے ہے، مجرد سے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور نہ ان کی عقل خراب ہوگی، جائل کیے جائیں گے. وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ. کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اور نہ ان سے اور ان کی عقل جائل کیے جائیں گے. اور نہ ان کی عقل خراب ہوگی، اور نہ ان کی عقل میں کوئی فطور آئے گا. دنیا کی شراب میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی پیتا تو ہے، مزہ ملتا ہے اس کو، لیکن بعد میں درد سر ہونے لگتا ہے اور پھر عقل غائب ہو جاتی ہے، آدمی یعنی بے ہوش ایک طرح سے نشہ طاری ہوتا ہے. ہاں مولانا اگر افعلہ سے ہو تو اس کا کیا معنی آئے گا؟ کیا کس افعالہ سے لازم ہوتا ہے استعمال، یعنی لازم، بدمست ہونا، بے عقل ہونا. انظفر رجلو تو اس کے معنی ہوئے بدمست ہونا، بے عقل ہونا. اس سے اب اس کا مجہول بنے گا نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی ہی لازم کے ہیں. جس کے معنی متعدد کے ہوتے ہیں اس کا مجہول بنے گا. تو مجرد میں مجہول استعمال ہو رہا ہے نوزیفہ، اور اس کے معنی ہے بے عقل یا بدمست ہونا. عقل میں فطور نہیں آئے گا، عقل خراب نہیں ہوگی. دنیا کی شراب کا تو یہی سب سے خراب پہلو ہے. پھر ماں اور بہن اور بیٹی اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس میں عقل خراب ہو جاتی ہے. یعنی دنیا کی شراب کی ساری اچھائیاں موجود ہوں گی، سارا کیف ہوگا، سارا سرور ہوگا اس سے کہیں بڑھ کر، لیکن دنیا کی شراب میں اچھی سے اچھی شراب ہو، اس کے اندر جو خرابی ہوتی ہے، درد سر ہوتا ہے، پھر آدمی پی کر نڈھال ہو جاتا ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز اس جام میں نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہاں چلیے. وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے جی پاس ہوں گی جی نگاہوں کو نیچے دیکھنے والیاں. نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں. جی نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں. طرف کہتے ہیں نگاہ کو. طرف کسے کہتے ہیں؟ نگاہ کو نا. اور قاصرہ کے معنی ہوتے ہیں روک لینا، کسی خاص جگہ کے لیے اس کو محصور کر لینا. تو نگاہوں کو روک لینے والیاں ہوں گی، نیچے کر لینے والیاں ہوں گی، بس اپنے شوہروں تک محدود کرنے والی ہوں گی. قاصرات الطرف نگاہوں کو نیچے کرنے والیاں، نگاہوں کو روک لینے والیاں. اور عین کے معنی آینا یا نو، اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کا بڑا چوڑی پتلی والا ہونا، کشادہ اور خوبصورت آنکھوں والا ہونا. آہو چشم کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آہو چشم ہرنوں ہاں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، ہرن کی آنکھ دیکھی ہے کسی نے؟ رات میں خاص طور سے ہرن کی آنکھ کو جا کے دیکھیے، وہ کیسی خوبصورت اور کیسی اس میں روشنی ہوتی ہے. تو رات کے میں ہرن کی آنکھ کو جا کے دیکھیے تو معلوم ہوگا آہو چشم. تو کشادہ اور خوبصورت آنکھوں والا ہونا، اس کے لفظی معنی ہے. بڑی آنکھیں ہمیشہ سے اچھی سمجھی جاتی ہیں، کشادہ آنکھیں خوبصورت ہیں. اسی آئینہ سے جو ہے صفت کا صیغہ آین بنا، اس میں تفصیل نہیں. افعالوں کا وزن صفت کے لیے باصفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے، اس میں تفصیل کے لیے بھی آتا ہے. تو صفت مشبہ کا صیغہ آین بنا. آین کا مؤنث عیناؤ، اور دونوں کی جمع عین، مذکر و مؤنث دونوں کی جمع عین. تو کیا ہوگا؟ بڑی آنکھوں والیاں. جی کیا ترجمہ کریں گے؟
आहू चश्म, मोटी आंखें मतलब वाली। लफ्ज के अंदर आहू या हरन का माना नहीं है, मफहूम तो ठीक है। आहू चश्म, गजाल चश्म जो है आंखों वालियां होंगी, बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें मोटी होंगी। आंखों वाली। मोटी आंख नहीं, बड़ी आंख, बड़ी आंख वाली। तो ये जो है दो चीजें हैं इसमें, एक तो ईन है, आंखें बड़ी खूबसूरत होंगी, कुशादा होंगी। दूसरे कासिरातु तर्फ है, जो उससे ज्यादा पहले नंबर पर उसी को रखा है। कासिरातु तर्फ का मतलब क्या है? निगाहों को नीचे कर लेने वालियां। गोया शर्मीली औरत का सबसे बड़ा हुस्न उसका शर्मीलापन है, उसकी हया है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है शर्मीली। गोया लफ्जी माना नहीं है शर्मीली के, लेकिन उससे बात निकलती है शर्मीली, बाहया, शर्मीली, बाहया और बड़ी बड़ी आंखों वाली, यानी गजाल चश्म, आहू चश्म औरतें होंगी, बीवियां होंगी। जी, कान्नहुन्ना बैजुम मकनून, गोया कि वह अंडे हाँ, में। बैज, बैजा, बैजतुन की जमा बैज है, अंडा। गोया कि अंडा है, छिपा कर रहते हैं। मकनून, मकनून, कन्ना, कन्ना कन्ना के माने क्या होते हैं? कन्ना यकुन्नो, किसी चीज को छुपा लेना, छिपाना। ढाक देना, धूप से बचाना। तो मकनून छुपाया हुआ, छुपा कर रखा हुआ, ढाका हुआ। तो गोया वो अंडे हैं जो छुपा कर रखे गए हैं, अंडे हैं जो छुपा कर रखे गए हैं। देखिए ये गोया ये जो अंडे हैं जो छुपा कर रखे हुए हैं, गर्द गुबार से और दाग से बिल्कुल महफूज हैं। तशबीह जो है सफाई में दी है, और रंगत में आम तौर से वो अरब के लोग औरतों को शुतुरमुर्ग के अंडों से तशबीह देते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे वो सुनहरे होते हैं और वो शुतुरमुर्ग उनको छुपा देता है, छुपा कर रखता है और उनकी हिफाजत में जान लड़ा देता है। अरब के लोग भी अपनी कुंवारियों की इज्जत और इस्मत के लिए वैसे ही गयूर और बहुत बहादुर होते थे। तो गोया मफहूम ये है कि ये छुपा कर रखे हुए अंडे हैं, यानी इसमें उनका रंग भी है सुनहरापन, सुनहरा, सफरा वगैरह का लफ्ज अरब के लोग औरतों की तारीफ में इस्तेमाल करते थे, और वो छुपा कर रखी हुई हैं, यानी बिल्कुल महफूज हैं। वो उनकी पाकदामनी और इस तरह की दूसरी चीज़ों उनकी हिफाजत होती है। इस तरह की गोया वो औरतें होंगी। कान्नहुन्ना बैजुम मकनून। अब इसका एक और इसका मफहूम बताया गया है, वो एक रिवायत के नतीजे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने पर फरमाया कि उनकी नरमी और नज़ाकत उस झिल्ली जैसी होगी जो अंडे के छिलके और उसके गूदे के दरमियान होती है। उनकी नरमी और नज़ाकत उस झिल्ली जैसी होगी जो अंडे के छिलके और उसके गूदे के दरमियान होती है। अब इस लिहाज से तर्जुमा मौलाना ने किया है कि ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली, ऐसी नाजुक जैसे कि अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। कान्नहुन्न बैजुम मकनून असल अल्फाज हैं, गोया वो छुपे हुए या महफूज रखे हुए अंडे हैं। लफ्जी तर्जुमा यही होगा, गोया वो छुपे हुए या छुपाए हुए या महफूज रखे हुए अंडे हैं।
اب اس کا مختلف اہل تفسیر نے الگ الگ مطلب بیان کیا ہے، جس میں سے ایک مطلب یہ ہے جو میں نے روایت سنائی. میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے. جی انہن بیض مکنون. جی تو اب اگلے ہفتے انشاءاللہ انشاءاللہ شبیر صاحب پڑھیں گے. شبیر صاحب انشاءاللہ سوموار کو پڑھیں گے انشاءاللہ میں پڑھوں گا. انشاءاللہ. جی یہ آج جو ہے صفیہ ہیں، صفیہ علی اکبر. جی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور انجم ہیں. ہیں اچھا اچھا. تو جلدی ہی یہ لوگ بھی پڑھیں گی، خالدہ مریم بھی پڑھیں گی اور دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے، صفیہ بھی پڑھیں گی. ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. شاہد صاحب آپ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے اور سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی سب لوگ سمجھ کر پڑھیں، الفاظ کو پکڑ کر الفاظ کے ساتھ چلیں. مفہوم تو پھر آپ کے یعنی ہاتھ میں جیسے چاہے بیان کریں. لفظ کو، بناوٹ کو، جملے کی ساخت کو سمجھنا ہے ہم کو. جی مولانا صاحب جی بولیے. میں کہہ رہی تھی کہ آج ہم نے جو پہلی آیت پڑھی ہاں بل جاء بالحق وصدق المرسلین، مختلف. تو جی ہم نے مطلب کہ کیا سچ کر دکھانا اور کسی بات کی تصدیق کرنا، کیا دونوں کے معنی الگ الگ ہیں؟ ایک تو ہوا کہ ہم کہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ نے آپ کی جی تصدیق کی. اور ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو سچ کر دکھایا، یعنی اس کو سچا ثابت کر دیا. عملی طور پہ. ہاں سچا ثابت کر دیا. قرآن میں آیا نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنوں میں ایسے بھی جانباز ہیں، جنگ کے جی سیاق میں آیت آئی ہے، جنہوں نے سچ کر دکھایا جی جی اس وعدے کو، اس معاہدے کو جنہوں نے اپنے رب سے باندھا تھا. یعنی خالی نہیں اس کو کہا کہ سچ ہے، سچ کر جی دکھایا. اسی طرح سے گویا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور پچھلی کتابوں کے تعلق سے قرآن میں آتا ہے، چاہے مصدق ہو، صدقہ ہو، تصدیق ہو، تو اس کا استعمال ایک بتایا تھا ہم نے کہ ایک تو بے کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ہاں مفعول وہی بہی بولیے کے سر. ساتھ ہوتا ہے. ہاں بے کے مفعول ساتھ آئے تو بہی اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بولیے سر. کسی کو سچ جاننا، کسی کو سچ جاننا. صدقت سچ بکلمات جاننا. ربها، اپنے رب کے کلمات اور اس کی باتوں کو سچ جانا، اس پر ایمان لائے، ہے نا، اچھا اور لائی. اور اچھا، مفعول بھی کے صدقہ، ساتھ آئے تو سچ کر دکھانا. ہاں ہاں ٹھیک یہ ہے. ہوتا ہے. ہاں جیسے آپ نے وہاں پڑھا تو صدق علیہم ابلیس ظنہ. آپ ہم نے جو پی ڈی ایف بھیجا ہے نا، اس کو غور سے ہاں ہاں پڑھیے. جی 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 10 ہاں صفحے کا ہے وہ جی لگ بھگ، اس کو غور سے پڑھیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب بہت یعنی ایک نمبر پر تھے یہاں جماعت میں، یعنی بہت بڑے عالم. تو جی کتاب فریضہ اقامت دین ہے، اساس دین کی تعمیر ہے، اسلام ایک نظر میں ہے. یہ ساری کتابیں ایسی ہیں کہ بہت بنیادی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، جزاکم اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.